اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، چیپٹر نمبر 5 آرگنائزنگ، اور اس میں ہم تھوڑا سا اور آگے آپ جائیں گے. جناب، آج ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے بیسک ایلیمنٹس آف این آرگنائزیشن. کسی بھی تنظیم کے بنیادی عناصر کیا ہوتے ہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ بڑی ریسرچ کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ ایک بہتر تنظیم کا وجود جو ہے وہ 4 بنیادی عناصر پر بیس کر رہا ہوتا ہے، اور جنہیں ڈرائیو کیا، جنہیں اخذ کیا، جن پر محنت کی مشہور مینیجریل سائنٹسٹ مسٹر ولیم جے اسکاٹ کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی تنظیم کے بنیادی جو پلرز ہیں وہ 4 چیزوں میں ہیں. وہ بنیادی ستون 4 ہیں: ڈویژن آف لیبر، اسکیلر چین یا چین آف کمانڈ، اسپین آف مینجمنٹ یا اسپین آف کنٹرول، اینڈ آرگنائزیشنل اسٹرکچر. 4 چیزیں کسی بھی تنظیم کی بنیاد ہوتی ہیں، اور اگر یہ 4 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کی صحیح نہ ہو، کمزور ہو، تو ایسا ہی ہوگا جیسے کہ 4 ٹائر والی گاڑی ایک کمزور ٹائر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو کسی بھی ایک ایلیمنٹ کا بیچ میں سے مس ہونا، دوسرا مطلب یہ ہے ان ایفیشنسی آف این آرگنائزیشن، اسے وہ غیر مؤثر کر دیتی ہے. ڈویژن آف لیبر کیا ہے؟ نمبر 1 کو میں لے رہا ہوں. ڈویژن آف لیبر مینز ڈسٹریبیوشن آف جابس ڈیوٹیز ایز اکارڈنگ ٹو دا اسکلز اور ایکسپرٹیز آف دا ورکر. اپنے ملازمین، اپنے ماتحتین، اپنے سب آرڈینیٹس میں ان کی اسکلز، ان کی کوالیفیکیشن، ان کی انٹرسٹ کے مطابق کام کو تقسیم کر دینا ہی ڈویژن آف لیبر کہلاتا ہے. مین رائٹ جاب فار اے رائٹ پرسن. ایک ہوتا ہے ڈویژن آف ورک. اگر ہم تھوڑا سا اس کو بائیفرگیٹ کریں دونوں لفظوں کو، تو ایک ڈویژن آف ورک ہے، میں نے آپ کو بلایا، بھائی لڑکے یہاں آ جاؤ، بہت سارے اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے، میں نے کہا جا کے یہ کام کرو، یہ ڈویژن آف ورک ہے. بٹ ڈویژن آف لیبر یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مسٹر ثاقب کیا کر سکتے ہیں اور مسٹر ناصر میں کیا کیپیبلٹی ہے. ناصر کو ناصر کے لحاظ سے کام دینا ہے، ثاقب کو ثاقب کے لحاظ سے کام دینا ہی کیا کہلائے گا؟ ڈویژن آف لیبر. اور جب ڈویژن آف لیبر آپ کر دیتے ہیں تو پھر بہت سارے اس میں کیا ہیں، فنڈامنٹل بینیفٹس آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک پورا ٹاپک انڈیویجول بھی ہو جاتا ہے. ڈویژن آف لیبر کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور ان نقصانات پر قابو کیسے پایا جاتا ہے. مینز میرٹس، ڈی میرٹس اینڈ ریمیڈیل میئرز اور ریمیڈیل اسٹیپس. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرٹ کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں، اگر کام کو آپ بالکل صحیح جگہ پر میرٹ کے لحاظ سے کسی کو تقسیم کر دیتے ہیں تو کیا فروٹس آپ کو حاصل ہوتے ہیں، کیا اس کا رزلٹ ملتا ہے. نمبر 1، جو بھی شخص جس کو جو کام پسند ہے، جب اس سے وہ کام لیا جائے گا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پرسنل کیپیبلٹیز میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. اس کی سکلز بڑھ رہی ہوں گی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب انسان کو وہ جاب دیا جائے جسے وہ کرنا چاہتا ہے، جس میں اس کی دلچسپی ہے، تو یقیناً یہ ادارے کے مفاد میں کب ثابت ہوتا ہے؟ اس کی سکلز بڑھ رہی ہوتی ہیں. نمبر 2، پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا تجربہ بڑھ رہا ہوتا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے. تو کیا ہے؟ انکریز ایبلٹیز، انکریز پروڈکٹیوٹی. پلس ہر روز اور مسلسل ایک ہی طرح کام کر لینے سے ایکسپرٹیز تو بڑھ رہی ہوتی ہے، دوسری جانب انوویٹیو کام آ جاتا ہے، کام میں جدت پیدا کرنی آ جاتی ہے، کام کو نئے سٹائل سے کرنا سیکھ جاتا ہے. اس طرح ایک نیا ٹیلر جو ہوتا ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، کپڑے سیتا ہے، لیڈیز ہو جینٹس ہوں، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ اس میں نئی ویریشن لا کر اپنے کسٹمرز کو حیران کر دیتا ہے، اور یہی چیز اسے قابل عزت بناتی ہے، قابل وقار بناتی ہے کہ بھائی یہ کام تو سبھی کرتے ہیں لیکن یہ بہت اچھا کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ اس کو وہی کام ملا جو وہ کرنا چاہتا تھا. ایکسپرٹیز بڑھ گئی، پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی، اسکلز بڑھ گئیں، انوویٹیو مائنڈ آ گیا. ٹھیک ہے. تو اور پلس یہی شخص ادارے کے مفاد میں اس طرح کام کرتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ٹائم کم کنزیوم کرتا ہے، پروڈکٹیوٹی زیادہ دے رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کاسٹلی نہیں پڑتا. ادارہ اپنی کاسٹ بھی اس میں سیو کر سکتا ہے. وہ اچھا کام اچھے بندے کو دے کر پروڈکٹیوٹی میں اضافہ چاہتا ہے، سکلز بڑھاتا ہے، ٹائم کنزمپشن کم ہو جاتی ہے اور ایفیشنسی میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسری جانب اس کا انوویشن کا ایلیمنٹ اس کو فیور کر رہا ہوتا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، لیکن ڈویژن آف لیبر کے دوسری جانب کچھ نقصانات بھی ہیں. ظاہر ہے ہر بات کے مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں اور ہمیں ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، دیکھنا ضروری ہے. تو ڈی میرٹس یا ڈرا بیکس کیا ہیں؟ ڈرا بیکس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہے، ایک لفظ ہوتا ہے بارڈم، اضطراری کیفیت، بوجھ محسوس کرنا،
تنگی محسوس کرنا. دیکھیں جب میں ایک ہی کام کو مسلسل کروں گا، ہر روز کروں گا یا کئی سالوں تک ایک ہی ایکٹیویٹی پرفارم کروں گا تو ایک ٹائم آئے گا میں انسان ہوں، میں بوریت محسوس کروں گا، میں اسی کام سے اکتاہٹ محسوس کروں گا. تو مائی اسٹوڈنٹ دوسرا لنک اس کا دیکھیے گا، جیسے ہی آپ کے ذہن کے اندر اس چیز سے اکتاہٹ آپ محسوس کرتے ہیں اس کا نیگیٹو امپیکٹ آپ کی پروڈکٹیوٹی پہ پڑتا ہے، پیداواریت کم ہو جاتی ہے. پیداواریت کم ہونے سے ساتھ ساتھ آپ کے ایبلٹیز میں کیا آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے. ظاہر ہے جب میں یہاں سے پریشان ہوں، میں اس کو فرسٹریشن کے حوالے سے لے رہا ہوں، ٹینس ہو کے کام کر رہا ہوں، تو میری ایبلٹیز بجائے بڑھنے کے کم ہوں گی، اور کم ہونے سے ادارے کی پروڈکٹیوٹی نیگیٹو میں چلی جاتی ہے. اور ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں، کہا جاتا ہے کہ یہ انسانیت کی توہین ہے. اٹ از این انسلٹنگ ایکٹ ٹورڈز ہیومن کریکٹر. انسانی توہین اس سلسلے میں ہے کہ انسان کو ہم نے مشین کا ایک پرزہ بنا کر ایک جگہ فٹ کر دیا ہے اور اس نے ساری زندگی وہیں گزار دی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اسے کنویں کا مینڈک نہیں بنانا چاہیے. وہ کنویں کا مینڈک جس کو کنویں سے باہر کی دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو سکتا ہے وہ شخص ہمارے کسی اور کام کا ہو، ہمیں اسے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیتے، کوئی اور کام ایکٹیویٹی کروا لیتے تو ہو سکتا ہے وہ اس کا ذہن چینج ہو جاتا. تو ماہرین کہتے ہیں بہرحال اس کے فائدے بھی ہیں لیکن کچھ نقصانات بھی ہیں. پروڈکشن میں کمی، ذہنی تناؤ میں اضافہ، صلاحیتوں میں کمی، اور ساتھ ساتھ ایک توہین آمیز عمل. تو ہمارے اسٹوڈنٹ کیا کیا جائے؟ کیا ڈویژن آف لیبر نہ کی جائے، چھوڑ دی جائے؟ ایک حقیقت ہے اور اس میں ظاہر ہے تھوڑے سے مسائل تو ہیں. تو اس مسئلے کا حل نکالا گیا، ریمیڈیل میجرز لیے جائیں. اس کو حل کرنے کا طریقہ کار یہ، نمبر 1 آپ جاب کو انلارج کر دیں. جو ورکر مسلسل ایک کام کر رہا ہے اس کے کاموں کو چھوٹے چھوٹے یونٹس میں بانٹ دیجئے. کام وہ اسی ٹائم میں کرے گا، وہ 8 گھنٹے کے لیے جاب کر رہا ہے یا 12 گھنٹے کر رہا ہے، آپ اس کے کام میں تھوڑی ویریشن لے آئیں. دس از کالڈ جاب انلارجمنٹ. مثال کے طور پہ میں صرف اور صرف یہاں پہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کالج مینجمنٹ مجھے یہ کہے کہ سر آپ نے کیا کرنا، تھوڑا سا ریسرچ ورک بھی شامل کر لیں تاکہ بچوں کو اور میٹر اچھا مل سکے. تو یقیناً یہ ویریشن میرے کام آئے گی، کیونکہ یاد رکھیے گا ہر چینج جو ہوتی ہے اس کا انسان کو بہرحال فائدہ ہوتا ہے. پلس ریمیڈیل میجرز میں جاب انلارجمنٹ کے ساتھ ایک ہے جاب روٹیشن. جاب روٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ سر یاسر جو ہیں فرض کریں اگر وہ کام کر رہے ہیں کامرس فیکلٹی کے ممبر بن کے، تو ہو سکتا ہے سائنس فیکلٹی میں ان سے کوئی کام لے لیا جائے. اسی طرح سے مسٹر ناصر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں پرچیز ڈپارٹمنٹ میں، تو ہو سکتا ہے ان کو فائنانس میں ٹرانسفر کر دیا جائے. اچھا اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئے دن گورنمنٹ لیول پر یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کارپوریٹ لیول میں لوگوں کے کیا ہوتے ہیں، ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تبادلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ دس از ون آف دا ریزن which is provide solution towards the benefits of division of labor to rotate the job or to enlarge the job. And finally remedial measures میں آ جاتا ہے participation، کہ ورکر کو اگر ذہنی تناؤ، ذہنی پریشانی یا فرسٹریشن سے نکالنا ہے اور اس کے کام میں ذرا چینج پیدا کرنا ہے، تو ایک چیز یہ بھی ہے اسے قریب کیجئے، اسے میٹنگز میں بلائیے، اس سے مشورہ طلب کیجئے. ہاں فیصلے کا حق اپنے پاس رکھیں لیکن اس سے سنیں ضرور کہ وہ کیا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی بھی جو ذہنی قابلیت ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کے کام آ جائے. تو اسے مطلب یہ کہ فیصلوں میں ملازمین کو شریک سمجھا جائے، انہیں موقع دیا جائے. ہو سکتا ہے وہ ان کے سجیشنز بہت رزلٹ اورینٹیڈ ہوں، آپ کے کسی کام آ سکیں. تو میرے اسٹوڈنٹ یہ ہمارا پہلا پلر تھا یا پہلا ایلیمنٹ تھا ڈویژن آف لیبر. امید ہے سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.